السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں غزال اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالستار خان۔ فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، جس علاقے کا مسئلہ ہے، ان عرب ممالک میں سب میں ایران اکیلا کھڑا ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ذرا غور کیا جائے کہ ایران کے یہ تنہا کھڑا رہنے کی، اکیلا کھڑا رہنے کی وجہ ہے کیا؟ ایک اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایران جو تنہا کھڑا ہے، اس کے صدر مملکت پاکستان آئے ہوئے ہیں۔ اب کیا پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھا پائے گا، یا ایز آلویز جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہی کریں گے، رسمیں ادا کر دیں گے، بڑکے مار دیں گے؟ کہنے کو تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے لیکن کرنے کو بہت کم۔ سو وداؤٹ اینی فردر اڈو لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز ٹاپک۔ ستار صاحب، کیا ہم واقعی کچھ کر پائیں گے؟ کیونکہ اگر ہم سے ہمارے پڑوسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے یا پڑوسی سے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے تو ایسا کیا فائدہ کیا ایسی ریلیشن شپ کا؟ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات ہوں نہ ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں، آپ محلے میں رہتے ہو، دور دراز کے کئیوں سے آپ کے تعلقات نہ بھی ہوں تو اس سے اتنا مسئلہ نہیں پڑتا، لیکن ہمسایوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک رہنا چاہیے۔ جن ممالک کے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں وہ ممالک بہت حد تک ٹھیک ہیں، بہتر پوزیشن میں ہم سے۔ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ نہیں بنتی، عجیب سا ملک ہے۔ کیوں نہیں بنتی؟ ہماری ہمسایوں کو بس اب جن کی وجہ سے نہیں بنتی ان کو پوچھا کرو نا، میری وجہ سے نہیں بنتی تو پھر مجھے پوچھنا۔ ہماری ہمسایوں کے ساتھ، ہمسایوں میں اسلامی ممالک بھی آ جاتے ہیں، بالکل ہماری ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں رہتی جس طرح سے رہنی چاہیے۔ اب یہ ایران عرب ممالک میں تنہا کھڑا، جتنے عرب ممالک ہیں، فلسطین ایشو ہے عرب ممالک کا، وہاں ایران تنہا کھڑا ہے۔ اب وہ جو تنہا ملک کھڑا ہے وہ پاکستان کے وزٹ پہ رہا ہے اس کا صدر، تو ہمیں تھوڑا سا تو دیکھنا چاہیے کہ یار اس ایک وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کی نظر ہم پہ کیوں گئی ہے؟ ایران کی وجہ سے گئی ہے۔ بالکل ایسی بات یہ 2-3 دن میں جو ہم دنیا کی نظر میں آئے، یہ ایران کے صدر کی پاکستان میں دورے کی وجہ سے ہم لوگ آئے ہیں۔ اب ہم کیا فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں کہ ایران کو بھی فائدہ ہو جائے اور ہمیں بھی فائدہ ہو جائے؟ ہم یہ نہیں سوچیں گے اگر ایران کو ہم سے کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا ہم پھر کسی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اگر ایران کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہوگا ہم پھر کسی کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اسلام آباد میں ایک ہائی وے کا نام انہوں نے ایران ایونیو کر دیا، کیا بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ آپ یہ جو نام بدلتے ہیں نا، یہ بجائے پاکستان کے جو حکمران ہوتے ہیں موجودہ دور میں ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ہوتا ہے مجھ سے حکومت وقت کو کوئی کام پڑ گیا یا میں ان کے لیے بڑا ہی ان کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، میرے نام پہ کوئی چیز بنا دو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے کے نام پہ رکھ دیں جو آنے والے وقتوں میں آپ کو فائدہ پہنچائے۔ انڈیا میں ایئرپورٹس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو گئی تھی کہ یار ایئرپورٹس کے نام آپ نے گاندھی ایئرپورٹ، راہول ایئرپورٹ، نریندرا ایئرپورٹ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدائی قسم وہاں ڈیبیٹ ہے، کیونکہ وہ معاشرہ زندہ معاشرہ ہے۔ ہم لوگ تو ڈیڈ معاشرہ ہے نا۔ ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ یہ جو نام رکھے جاتے ہیں یہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ شاہراہوں کے نام، عمارتوں کے نام، کسی جگہ کا نام، یہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ ہاں اگر تاریخی طور پر ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن جو ہم بیچ میں لوچ چلتے ہیں نا کہ چلو اس کو ستار خان کو خوش کر دو، اس کے نام پہ انڈر پاس، اس کے نام پہ سڑک، اس کے نام پہ شاہراہ، اس کے نام پہ عمارت، یہ بھی خوش ہو جائے گا، یہ ہمیں مزید فائدہ دے گا۔ تو اس طرح کی چیزوں سے نکل کے ہمیں اس چیزوں میں جائیں جس میں ہمیں لمبے عرصے کے لیے لانگ ٹرم ہمیں فائدہ ہو، اس میں جانا چاہیے۔ اب ایران جو اکیلا کھڑا ہے عرب ممالک میں، کیوں کھڑا ہے اکیلا؟ ایران عرب ممالک میں سعودی عرب کو لے لیا، متحدہ عرب امارات کو لے لیں، ٹھیک ہے، یہ 2 بڑے اہم ممالک ہیں عرب ممالک میں، بالکل بڑے اہم۔ اب ان دونوں کو فائدہ ہوتا ہے اسرائیل کی وجہ سے، وہ کس یہ طرح؟ اسرائیل کے بہت قریب جا چکے ہوئے ہیں، کس طرح؟ ابراہم اکارڈ بھی ہو چکا ہوا ہے جس میں یہ تقریباً یہ اپنا جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈپلومیٹک ٹائز، وہ بھی باقی بہت ساری چیزیں جس میں وہ رہنا چاہیے، وہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف ایران ہے، ایران ایسے جو کسی کی تڑی میں نہیں آتا، بالکل ایران کسی کے روب میں نہیں آتا، ہمارا مسلک مختلف ہے، ان کا مسلک مختلف ہے، لیکن وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہمیں تھوڑا تنگ نظری سے نکلنا چاہیے
کہ ایران ڈرنے والا نہیں ہے، دبنے والا نہیں ہے، روب میں آنے والا نہیں ہے. کئی غلطیاں ایران نے کی جس کا ایران کو نقصان اٹھانا پڑا، لیکن وہ بڑی خوددار قسم کی قوم ہے، جھکنے وہ والا بڑی حسین. دلیر قسم کی قوم ہے. اس نے بھگتا ہے، اس نے بھگت کے کہا کہ ہم نے کسی کو کہا ہے ہم خود بھگت رہے ہیں. کوئی غلط فیصلہ اگر ہم نے کیا تو ہم خود بھگتتے ہیں. یہ ہماری طرح کے نہیں ہے کہ میری وجہ سے کام ہوا تو میں نے تمہارا نام لگا دیا یا چھمے کا نام لگا دیا. پاکستان تو چل ہی ایسے رہا. بالکل صحیح بات. وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میری وجہ سے ہوا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، میں اپنی ذمہ داری مانتا ہوں. پاکستان میں رواج ہی نہیں ہے ہے. ہی نہیں نا، رسپانسبلٹی تو لینی دوسرے ہے پہ ڈال ہمیں. دو. دوسرے پہ تو نہیں، تیسرے پہ ڈال دو، چوتھے پہ ڈال دو، یہی چلتا رہتا ہے. اب یہ ہوا کہ عرب ممالک میں ہم نے ایک شو کیا تھا کہ اسرائیل کی کمپنی ہے NSO، اس کی ایک سرویلنس پروڈکٹ ہے پیگسس. پیگسس کی وجہ سے سعودی عرب بھی اور متحدہ عرب امارات بھی اسرائیل کے بہت قریب جا چکا ہوا ہے، ایران سے بہت دور نکل چکا ہوا ہے. اب پیگسس کا استعمال سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اگر تو ہو نہ وہ ٹیررسٹ کے خلاف استعمال ہو رہا تو اچھی بات ہے، جس کے لیے پروڈکٹ بنی ہے. پرپز ہے کہ آپ نے ان کو ٹیررسٹ کو، دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو، یا پھر بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، بڑے بڑے کارٹل ہوتے ہیں، بڑے بڑے ریکٹس ہوتے ہیں، منشیات کا دھندا کرنے والے، بچوں کی کڈنیپنگ کا مسئلہ کرنے والے، اس کا ٹریس کریں، اس کو لوکیٹ کریں تو بڑی اچھی بات ہے. بالکل. لیکن اس کو ٹریس لوکیٹ کرتے کرتے آپ ہیومن رائٹس کو ٹریس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو لوکیٹ، ان کے موبائل ٹارگٹ ہو جاتے ہیں، ان کے موبائل ہیک ہو جاتے ہیں. ان ایتھیکل یوز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں اس کے. ایک جرنلسٹ ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، آپ اس جرنلسٹ کا موبائل ہیک کر لیتے ہو. ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، آپ اس کا کر لیتے ہو. آپ اپنے مخالف سیاستدان کا کر لیتے ہو. آپ اپنے مخالف انڈسٹریلسٹ کا کر لیتے ہو. جیسے انڈیا میں ہوا، انیل امبانی کا موبائل ہیک کر دیا گیا. مکیش امبانی کا چھوٹا بھائی ہے. مکیش امبانی انڈیا کا سب سے امیر بندہ ہے. اس کے چھوٹے بھائی انیل امبانی کا موبائل جو ہے نا ہیک کر لیا. اب نریندر مودی سے کوئی پوچھے کہ یار یہ انیل امبانی سے تمہیں کیا مسئلہ تھا کہ اس کا تم موبائل کر رہے ہو، اپنے تم یونین منسٹر کا کر رہے ہو. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے. اب یہ سعودی عرب نے جو پیگاسس کا استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے سعودی عرب کافی پریشر میں آ گیا تھا پوری دنیا بھر میں، وہ یہ تھا کہ جمال خشوگی، ایک یاد ہوگا 2018 میں ایک جرنلسٹ کا قتل ہوا تھا ترکی میں، اور وہ سعودی عرب کے کونسلیٹ میں ہوا تھا. ٹکڑے کر دیے گئے تھے. اچھا، ان کے کونسلیٹ کے اندر وہ پوری دنیا میں ایشو نمبر 1 بن گیا تھا، کیونکہ اس جمال خشوگی کا تعلق واشنگٹن پوسٹ سے بھی تھا. وہ مخالفوں میں آتا تھا سعودی عرب کے رائل فیملی کے، اس کے ساتھ ہو گیا. اب جمال خشوگی کی ایک بیوی تھی اور ایک ان کی منگیتر تھی، فیانسی تھی. وہ جو فیانسی ان کی منگیتر تھی، اس کا موبائل بھی ہیک کر دیا تھا پیگاسس نے. انٹرسٹنگ. اب اس کا موبائل ہیک ہے، اس کے ساتھ جمال خشوگی جا رہا ہے ٹرکش میں، جو سعودی عرب کی کونسلیٹ ہے اس میں جا رہا ہے. وہ سینجز اس کی فیانسی کا نام ہے، جو موبائل پر ہے. اسے نہیں پتا بیچاری کو کہ میرا موبائل تو پیگاسس نے ہیک کر لیا ہوا ہے، ٹارگٹ کر لیا ہوا ہے. میری تو ایک ایک موومنٹ، ایک ایک چیز کا انہیں پتا. اور جو ان کی بیوی ہے حنان الاترے، جو ایجپشن تھی، یہ جو سینجز تھی یہ ٹرکش ریسرچر تھی، جو اس کی منگیتر تھی. جو اس کی بیوی تھی جمال خشوگی کی، وہ فلائٹ اٹینڈنٹ تھی ایجپشن. وہ موبائل پہ اپنے میاں کے ساتھ رابطے میں ہے. یہ اس کو چھوڑنے گئی ہے، دونوں کے موبائل ہیک ہے. دونوں کے موبائل ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ کس وقت کون کہاں پر ہے، اور ایک دوسرے کو کیا میسج کر رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے. ای میل اگر ہوئی ہے تو کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ان دونوں کا کیا قصور تھا؟ یہ کوئی ڈرگ بیرنس تھے، یہ کوئی ٹیررسٹ تھے، یہ کوئی جرائم پیشہ لوگ تھے. یہ مخالف تھے نا، آپ کے مخالفوں پہ استعمال کیا. اب اس کے بعد متحدہ عرب امارات چلے جائیں، باقیوں کو چھوڑو، اوپر اپنے مخالفوں کیا. اپنی رائل فیملی کی جو 2 عورتیں ہیں متحدہ عرب امارات کی، دبئی کی رائل فیملی پرنسز، لطیفہ ایک پرنسز ہے، پرنسس لطیفہ، جو کہ دبئی کے رولر کی بیٹی ہے.
فیملی کو نہیں کسی حوالے سے مان رہی, وہ کچھ ایسی باتیں کرے جو فیملی کو سوٹ نہیں کر رہی. اس کا موبائل ہیک کر دیا گیا, ٹارگٹ کر لیا گیا ایک ایک موومنٹ اس کی. اور ایک ہایا, پرنسز ہایا جو دبئی کے رولر کی ایک بیوی ہے, اس کے ساتھ بھی یہ ہو گیا کہ ان کے موبائل ہیک ہو گئے, ان کے موبائل ٹارگٹ ہو گئے. اب کیا ہوا کہ اس وجہ سے یہ بات کہیں پہ نکلی کہ اسرائیلی کمپنی NSO نے کانٹریکٹ اپنا ختم کر لیا UAE کے ساتھ. لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کیونکہ سیکرٹ اور کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں. بے شک پوری کنفرمیشن کے ساتھ نہیں آئی کہ واقعی انہوں نے کانٹریکٹ ختم کر لیا, لیکن یہ بات اڑی تھی کہ اسرائیلی کمپنی NSO نے اس وجہ سے اپنا کانٹریکٹ ختم کر دیا کہ یہ تو اپنی رائل فیملی کے موبائل ہیک کرتے ہیں, موبائل ٹارگٹ کرتے ہیں, ہماری پروڈکٹ کا استعمال کر کے سیکیورٹی سرویلنس کا تو یہ کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھا جائے کہ سعودی عرب ہو یا متحدہ عرب امارات, یہ اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں نا, اس میں ایک ڈیمانڈ انہوں نے بڑی آئی. اس کی ڈیمانڈ وہ یہ تھی کہ جو اسرائیلی کمپنی NSO ہے نا, اس میں زیادہ تعداد امپلائیز کی 700 سے زیادہ امپلائیز ہیں. جو زیادہ تعداد ہے نا وہ اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک یونٹ ہے, سائبر سیکیورٹی یونٹ نمبر 8200. 8200 یہ سائبر سیکیورٹی یونٹ ہے. ٹھیک ہے. زیادہ لوگ وہاں سے ریٹائر ہو کے یا نوکری چھوڑ کے NSO میں ملازم ہوئے, اور انہی لوگوں کی جو کہ سیکیورٹی یہ سائبر سیکیورٹی یونٹ نمبر 8200 کے جو چھوڑتے تھے نا, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات, یہ دونوں کی کوشش ہوتی تھی کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز میں یہ لوگ آ جائیں. تو ان کو فائدہ اس کا. اور یہ بات ہے کہ جب پیگاسس, جب NSO اسرائیلی کمپنی NSO کہتی کہ دنیا کے 40 ممالک ہیں جن کی 60 انٹیلیجنس ایجنسیز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور آرمی آرگنائزیشن کلائنٹ ہیں, صرف یہ بتاتی ہے, یہ نہیں بتاتی کہ 40 ممالک کون سے ہیں, ان کی 60 ریچ ہو جائے گا پھر انٹیلیجنس ایجنسی, لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور آرمی آرگنائزیشن یہ کون کون سی ہیں, یہ نہیں بتاتی. وہ صرف یہ کہتی 40 ہیں, اور زیادہ جو تعداد ہے نا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہیں. غالباً 53-54% انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, 38% یا 37% لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اور 11% آرمی آرگنائزیشنز ہیں جو ان کی کلائنٹ ہیں. وہ یہاں تک بتاتے ہیں, اس سے آگے نہیں بتاتے, آگے نہیں کر سکتے نا, بریچ آف کانٹریکٹ ہو جائے گا. اور ایک بات اور ہے, ایک بات اور جو جن کے بارے میں 101% کنفرم ہے کہ یہ ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ کلائنٹ ہیں اسرائیلی کمپنی NSO کی, پیگاسس کی, اس میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات. کنفرم جیسے نہیں ہوتا 101%, انڈیا بھی اس میں آتا ہے. کچھ ممالک ہیں جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یار ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں, آپ بتائیں یا نہ بتائیں, کنفرم ہو گیا کہ یہ. کس طرح, ایسی ایگزامپل سے؟ یار میرا موبائل ہیک ہو گیا, اب جو سٹوری فوربیڈن سٹوریز میں نے بتایا تھا نا, فوربیڈن سٹوریز ایک فرانس بیس ایک نان پروفٹ میڈیا آرگنائزیشن, وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وسل بلور کوئی چیزیں لیک کرتا ہے. یہ پناما پیپر آیا, یہ پنڈورا پیپر آیا, یہ وکی لیکس آئے, یہ سارے کیا تھے, وسل بلور نے لیک کی چیزیں, ہارڈ کور ایویڈنس کے ساتھ لیک کی. تو یہ فوربیڈن سٹوریز کو اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی کسی وسل بلور نے ہارڈ کور ایویڈنس سپلائی کر دیا, لیک کر دیا کہ یہ موبائل ہیں. 50,000 موبائل تھے دنیا بھر میں, 50,000 موبائل جو ہیک ہو چکے تھے, اور وہ اسرائیلی کمپنی NSO جہاں جہاں کلائنٹ تھے. اب NSO جب یہ کہتی ہے کہ جناب جو ہمارے کلائنٹ ہیں یہ کر رہے ہیں, تو آپ ایسا کام کریں کہ آپ کو کنفرم ہو گیا, آپ سے بہتر کنفرم کرنے والا کون ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کو اس کام کے لیے کیا کیا, کون کون سی ملک یا آپ کا کون کون سا کلائنٹ استعمال کر رہے ہیں, جو ٹیررسٹ کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے, جو جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے, وہ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال ہو رہے, تو آپ کو نہیں پتہ چل سکتا, آپ کانٹریکٹ کینسل کر دو. آپ کی پروڈکٹ ہے نا, بالکل آپ نے دی ہوئی ہے نا, آپ جب چاہو واپس لے سکتے ہو, آپ جب چاہو مانیٹر کر سکتے ہو. آپ کہو کہ ہمارا نام بدنام ہو رہا ہے, یار ہم نے اس کام کے لیے پروڈکٹ نہیں بنائی تھی, ہم نے تو اس کام کے لیے بنائی تھی کہ دنیا میں دہشت گردی ختم ہو سکے, کم ہو سکے, دہشت گرد
لوکیٹ ہو سکیں, ٹریس ہو سکیں, یا جرائم پیشہ لوگ جو بڑے بڑے ڈرگ بیرنس ہیں, ان کے بڑے خلاف بڑے proper کارٹلز ہیں, operation ہو دنیا بھر میں جو کارٹل ہیں, مختلف قسم کے جرائم ہیں, ان کی سرکوبی ہو سکے. ہمیں ان کا crack down ہم ہو پروڈکٹ سکے. اسی لیے دیتے ہیں, اس لیے نہیں دیتے اپنے مخالفین کے اوپر استعمال کر رہے ہو. اب دیکھو نا, میرا موبائل ہے, مجھے پتہ ہی نہیں, میرے فرشتوں کو نہیں پتا, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرا موبائل ہیک ہو گیا, میرا موبائل ٹارگٹ ہو گیا. ایک ایک چیز جو میرے موبائل میں ڈیٹا شیٹا جو بھی ہے, میسیجز وغیرہ, سب کچھ تصویریں گیا. وغیرہ ہیں, بول چال جو میں کسی سے کر رہا ہوں, ایک ایک چیز چلی گئی ہے. اب دیکھو نا, میرے پاس تو کوئی چیز نہ رہی, میری ایک ایک چیز کا اگلوں کو پتا ہے, جو ٹارگٹ جو مجھے کر کے بیٹھے ہوں. تو جب مجھے پتا چلے گا میکسیمم میں کیا کر سکتا ہوں, میں موبائل چینج کر دوں گا. موبائل چینج کرنے سے کیا ہوگا, اگر اس نے دوبارہ ٹارگٹ کرنا ہوگا مجھے, اس نمبر پہ ٹارگٹ کر لیں گے, میں کہاں جاؤں گا بتاؤ. میں چھمے کو رکھ لوں گا, یار چھمے میری بات سن, موبائل کا استعمال میں نہیں کر رہا کیونکہ یہ موبائل تو میرا ہیک ٹارگٹ ہو جاتا ہے, تو چھمے یار میرا میسیج ہے گا, تو فلانے بندے نے دے دی. اچھا وہ موٹر سائیکل نکال رہا ہے, پتہ نہیں بندے تک گھنٹے تک پہنچے گا, 2 گھنٹے تک, 3 گھنٹے تک. یہ تو 1-2 منٹ کی انفارمیشن ہوتی ہے, 1-2 منٹ اسپیس کے ساتھ گیم اوور. آپ نے دینا. اگر 1-2 منٹ سے آگے بات چلے گی تو گل مک جائے گی. اگر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں گلداد صاحب, آپ کی جان کو خطرہ ہے 4:45 تک, اور میں نے چھمے کو اس کام پہ لگا دیا, تو چھما پہنچے ہی 5:30 پہ, آپ پہ تو ہو چکا ہوا ہے کام. گیو وہ گیو کا لفظ اچھا استعمال کیا. اب یہ چیزیں تھیں کہ آپ اس طرح سے کرتے ہو, تو پھر اسرائیل اپنی ایک پرائیویٹ کمپنی کی وجہ سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بہت قریب جا چکا ہے, اور وہی ٹیکنالوجی انفلوئنس رکھتا ہے. اور وہی ٹیکنالوجی جو NSO کی پیگاسس ہے, وہ ٹیکنالوجی تو ایران کے خلاف بھی استعمال ہوئی ہے. اور یہ جو میں نے بتایا نا کہ سائبر سیکیورٹی یونٹ 8200, یہ وہ ہے جس نے امریکہ کے ساتھ مل کے سائبر سیکیورٹی میں ایران کے اوپر کام کیا ہوا. انٹرسٹنگ. اب یہ دیکھو نا کہ کیا کس طریقے سے کون سی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. وہ پاگل بیوقوف ہیں سعودی عرب والے, سعودی عرب بیوقوف ہے یا متحدہ عرب امارات بیوقوف ہے. جو چیز ان کو فائدہ دے رہی ہے وہ اپنے فائدے کو چھوڑ کے تو ایران کے ساتھ گلے مل لیں. کیسے کریں گے؟ ان کو فائدہ ہے اس چیز سے, جس چیز سے جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ تو نہیں کرے گا, اس کو چھوڑے گا تو نہیں. تو ایران کے صدر کا پاکستان آنا, پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے بھی ایک ایسا ملک جسے آزاد ملک کہتے ہیں, ایک ایسا ملک جو انڈیپینڈنٹ فیصلے کرتا ہے, چاہے مار کیوں نہ کھانی پڑ جائے. میں صاحب بتا رہا ہوں, مار کھانی ایک, اگر آپ کے ذہن میں ہے نا کہ بڑی مار پائے گی, ہم مار کھا نہیں سکتے, تو پھر اگلے 70 سال لگا لو, 100 سال لگا لو. فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ ہم نے کسی کو اریٹیٹ نہیں کرنا, ہم نے امریکہ کو اریٹیٹ نہیں کرنا, ہم نے ویسٹ کو اریٹیٹ نہیں کرنا, ہم نے ان ممالک کو اریٹیٹ نہیں کرنا کہ ہمارے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کچھ اریٹیشن کی بنیاد پڑ جاتی ہے. ایران بھی یورینیم انریچمنٹ میں انٹرسٹڈ ہے, وہ ایک جگہ پہ جا چکا ہوا ہے. کہاں پہ؟ اس کے ساتھ امریکہ نے ایک کانٹریکٹ بھی کر لیا تھا. یہ 2015 میں یہ کانٹریکٹ کیا تھا, اور اس کے بعد جو نیتن یاہو ہے نا اسرائیل کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہسٹورک مسٹیک ہے جو امریکہ نے کی ہے. جب اس کانٹریکٹ کو توڑا گیا, ختم کیا گیا, تو نیتن یاہو نے مبارکباد دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, جو یہ معاہدہ توڑ دیا آپ نے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کہ ایٹم بم رکھتا ہے. ایران پاکستان کے ساتھ ملے تو ایک فیلڈ ہے جس میں ان کا فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اس پہ بڑا اعتراض ہوگا, پوری دنیا کو اعتراض ہوگا. ہو سکتا ہے پاکستان میں رہنے والوں کو بھی اعتراض ہو کہ یار آپ جو چیز نہیں کر سکتے آپ نے وہی کر دی, جو چیزیں آپ کو کرنی چاہیے تھیں وہ آپ نے کی. ایران کے ساتھ بے شمار, جیسے وہ گیس کا معاملہ. اب یہ دیکھیں کہ آپ کے ہاں, مجھے بتاؤ, روز رات کو میں چائے کے بغیر نہیں رہ سکتا. میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں چائے, انہوں نے کہا گیس نہیں آ رہا. 10 بجے گیس گئی. یہ سردیاں گرمیاں چھوڑو پرے, سردیاں بھی ہوں گرمیاں بھی ہوں, گیس نہیں ہے آپ کے پاس. سردیوں میں تو اور بھی برا حال ہوتا ہے, گرمیوں تک اب گیس کا آپ کا ایک معاہدہ آپ ہی نے کیا تھا, پاکستانی حکومت نے کیا تھا, کوئی میں نے نہیں کیا تھا. سوچ سمجھ کے کیا ہوگا نا, فائدے کے لیے کیا ہوگا نا, تو پھر اس کو ڈیلے کیوں کیا آپ نے؟
یار کہنے کا مطلب ہے کہ یا تو میں نے سوچ سمجھ کے نہ کیا اور بعد میں ہماری حکومت ہمیں بتائے کہ جناب ہم نے سوچ سمجھ کے نہیں کیا تھا, غلطی ہو یہ گئی اس میں فلاس تھے تو اس لیے ہم اس کو ایگزیکیوٹ تو اس لیے ہم ایگزیکیوٹ نہ کر سکے, سمجھ میں بھی آتی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے, پھر بھی ایسا کچھ نہیں ہے. جو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ فلاں ناراض ہو جائے گا, فلاں ناراض ہوگا. ناراضگیاں تو پھر ہم افورڈ نہیں نہ کر سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ سامنے جا کے جھکنا ہوتا ہے. انہیں سے ہم نے چیزیں نہیں ہوئی ہیں یار, انہیں سے ہم نے بھیک مانگی ہے, تو ان کو ہم کیسے ناراض کر سکتے ہیں. اب دیکھو IMF نے کیا کیا, رلا دیا پاکستان کو سال سے اوپر. PDM کی حکومت جو تھی وہ کیوں ناکام ہوئی؟ IMF کی وجہ سے. IMF نے جس طرح سے رگڑیں لگوائی ہیں ان سے, ناک رگڑوائے ہیں ان سے, کمال کے لگوائے ہیں. اور IMF کے پیچھے کون کھڑا تھا؟ امریکہ کھڑا تھا. امریکہ چاہ رہا تھا کہ یہ PDM کی حکومت جس پہ ہمارے پہ الزام لگانا کہ ہم ان کو لے کے آئے ہیں اور عمران خان کو ہم نے دوڑایا ہے, تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ اس کے ناک ہم نے بھی رگڑوانی, ہم نے ہی ان کی ناک رگڑوانی ہے. اب کوئی بندہ عمران خان سے پوچھے کہ تو آپ تو کہتے تھے کہ جناب یہ امریکہ نے آپ کی حکومت ختم کی ہے, تو یہ کیسا امریکہ تھا جو نئی حکومت جس نے PDM کی ناک رگڑوا دی؟ وہ IMF کو کہتا کہ بھائی یہ حکومت ہم لے کے آئے ہیں, اس کے ساتھ ذرا ایزی آپ نے رہنا, آپ نے ایک دن میں مسئلہ ختم ہو جانا تھا. رگڑوایا انہوں نے ٹکا کے. کیوں؟ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں تھے, وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ جاتا ہے. بالکل. ہم لوگ تو بڑکے ماننے پہ ہوتے ہیں, اس نے یہ کر دیا, اس نے میرے خلاف یہ کر دیا, اور ہماری قوم جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ ہوتی ہے. قوم جب معاشرہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ہو نا, جب وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ بس ساڑھے نال بڑا ہوا ہے, جذباتی حالت میں دیکھیں آپ, جو آپ کو ایموشنلی چارج ملتا ہے نا کراؤڈ, آپ اس کو کسی جگہ بھی دھکیل سکتے ہو. بالکل, کیونکہ ایموشنلی چارج ہے نا, ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت. اگر ایموشنلی چارج نہ ہو تو یہ فیصلے اچھے کرنا شروع کر دیں. بالکل ایسے ہی. یہ سوسائٹی ہو, یہ معاشرہ ہو, یہ معاشرے میں رہنے والے لوگ ہوں, یہ ہمیشہ بوائلنگ پوائنٹ پہ رہتے ہیں. ہمارے بندے ہمیشہ جب بھی کسی سے ملو, اور بس جی چھڑ دے ہوئی ہو, انجل ہوتا ہے جی میں پتہ نہیں کتنا تڑپا ہوا. تو آپ کے خیال میں پاکستان اس موقع کا کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے, کس طرح دلیل کا دیر آر سو مینی ٹریڈس, سو مینی ایریاز. آپ جائیں انڈیا, اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا کے ساتھ ایران کے کون کون سے معاملات ہیں. انڈیا ایگزیکٹلی ہمسایہ نہیں ہے ایران کا, ایگزیکٹلی ہمسایہ پاکستان ہے ایران کا. بالکل. تو اس سے آپ دیکھیں کہ آپ ایگزیکٹلی ہمسایہ ہونے کا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایران کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں. دونوں کے فائدے ہوں گے. ایک میری بات سننا, یہ نہیں ہوتا کہ ایک ملک کو فائدہ ہو دوسرے کو فائدہ نہ ہو, وہ دوسرا ملک پاگل ہے جو جائے گا ایسے کانٹریکٹ کرنے. دونوں کو فائدہ اس میں ہو. اگر آپ ان کو فائدہ دو گے تو آپ کو بھی تو وہ دیں گے. آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یار آپ نے یہ منگتوں کی جو لائف ہے نا, اس سے کب نکلنا ہے, اس سے آپ نے کب نکلنا, مرحلہ بار نکلنا. اور باہر کی دنیا ہمارا مذاق بلا کیوں اڑاتی ہے؟ وہ کہتی عادتاً یہ منگتے ہیں, یہ خود کبھی کام نہیں کریں گے, یہ خود کبھی ایسا کام نہیں کریں گے کہ ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہمیشہ ہی ایسی پوزیشن میں رہتے ہیں, اپنے آپ کو رکھتے ہیں کہ ان کو مانگنے کی ضرورت پڑ جائے. ان کو پتہ ہے اگلے 100 سال تک مانگتے رہیں گے. اچھا, میں کافی لوگوں سے سوال کر چکا ہوں, آپ سے بھی کرتا ہوں, کہ آپ کو لگتا ہے کبھی ہم یہ IMF کے لون سائیکل سے باہر نکل پائیں گے اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہو سکیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. جس دن ہم فیئر ہو گئے نا, IMF پیسے دیتی ہے, پیسے وہ دے رہی ہے, ہم نہیں ان کو پیسے دے رہے. جن سے پیسے لیے جاتے ہیں جناب ان کی شرطیں ماننی پڑتی ہیں. میں آپ سے قرضہ لوں گا, میں آپ کی شرطیں مانوں گا. ایسے ہی ہے. یہ نہیں کہ قرضہ بھی میں لے رہا ہوں اور شرطیں بھی میں اپنی منوا رہا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ریئلسٹکلی آپ نے فیئر ہو کے کہ جناب ہم نے آپ کے پیسے دینے, ہم آپ کے پیسے دے دیں گے, تاکہ آپ کا نام بھی بدنام نہ ہو. اور اس کے بعد ہم نے وہ کام کرنا ہے, ہمیں آپ سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اب ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. حکومتیں کس لیے بنتی ہیں؟ اور کیا IMF بھی چاہے گا کہ ہم سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائیں؟ نہیں, IMF سے کوئی سروکار نہیں. اچھا, ہے باڑ میں جائے یار, ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں. پوری دنیا کو وہ قرضے دیتی ہے, پوری دنیا کے ممالک ہیں جو ان سے قرضے لے رہی ہوتی ہے. ہم ایک ایسا ملک ہے, ان ممالک میں آتے ہیں جو ان کی شرائط سے ہم نکلنا شروع ہوتے ہیں. ہمیں ویور ملتی ہے ایک ایک پوائنٹ پہ. اس کو کبھی کسی نے اسٹڈی نہیں کیا. IMF کا جا کے ریکارڈ دیکھو کہ انہوں نے ہمیں قرضہ دیا نا, شرائط یہ رکھی 1 2 3 4 5 6 7, ہم ہی اس کو ڈچ کرتے تھے اور انہیں فیور دینی پڑتی تھی کہ چلیں آپ کو معاف کیا, 6 مہینے اور لے لیں, سال لے لیں. یہ خدائی قسم ایسا ہے تو ہمیں
IMF کے پیر پڑنے چاہیے کہ آپ نے ہمارا بڑا لحاظ کیا. تو ہمیں فیور ملتی یہاں الٹا ہی ہو رہا ہوتا ہے. IMF کے پیچھے میں کہا یار IMF سے آپ لوگ لون لیتے کیوں ہو؟ جس سے قرضہ آپ نے لیا آپ اسی کو گالیاں دے رہے ہو. عجیب سا آپ کا سسٹم بنایا ہوا. آپ نے کہا جی IMF ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے. او بھائی میں نے آپ سے قرضہ لیا, جو شرائط آپ نے طے کی ہیں شرائط کے تحت میں نے آپ کو دے دیے. جب میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ شرائط کیا ہیں. عجیب سی بات ہے. اب ہم نے الزام تو اپنے اوپر رکھنا ہی نہیں نا, ہم نے اپنی ذمہ داری ماننی ہی نہیں, ہم نے دوسرے پہ ڈال دینی. آپ نے وہ کام کرنے, ایران نہیں ہے جو آپ کا ایرانی صدر پاکستانی دورے پہ ہے, بالکل وہ ایران نہیں ہے. اس پہ کون سی سینکشن ہے؟ اگر میں سینکشن گرانی شروع کر دوں انگنت تو 2 گھنٹے لگ جائیں مجھے. گیٹنگ یہ فلانے چیز میں سینکشن ہوئی, فلانے چیز میں سینکشن بہت بری چیز ہوتی ہے. بالکل. یہ چائے جو ہے نا ہمیں جو ملتی ہے شو کے دوران, اگر سینکشن لگ جائیں کہ چائے نہیں ملے گی, میرا تو آدھی ہمت جو ہے جو میرے ذہن میں ہوتا ہے میں نے کیا بولنا ہے وہ جواب دے جائیں گے. یہ ہوتی ہے سینکشن. انہوں نے سینکشنز کا مقابلہ کیا, انٹرنیشنل سینکشنز کا مقابلہ کیا. وہ کھڑے ہیں اپنی جگہ پر یار, ہم سے بہتر کھڑے ہیں. بہت سارے ایسے انڈیکسز ہیں جس میں ایران کو باقاعدہ جان بوجھ کے, یہ پوری دنیا کے جو انڈیکسز ہوتے ہیں نا, میں کم از کم 26-27 انڈیکسز کو جانتا ہوں. جیسے یہ میں نے اس دن کل کہا تھا یا پرسوں کہا تھا کہ یہ ورلڈ گلوبل فائر پاور انڈیکس ہے. وہ فائر پاور انڈیکس کیا ہے؟ وہ جتنی انفارمیشن رکھتا ہے کہ دنیا کے پاس فلانے ملک کی فوج میں کتنے لوگ ہیں, ریگولر آرمی کتنی ہے, ریزرو کتنی ہے, ان کے پاس ٹینک کتنے ہیں, ان کے پاس جہاز کتنے ہیں, ان کے پاس فلانا جو ویپن ہے وہ کتنے ہیں. اب اس کو دیکھو, اس میں کیا ہے, اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے, $24 بلین کی ہے اس کی جو وہ خرچ کرتا ہے ہر سال فوج کے اوپر, ایمونیشن کے اوپر. اور ایران $9 بلین, ملک بڑا, 9 کروڑ کے قریب آبادی, اس کی صرف اسرائیل کی 90 لاکھ آبادی. اب 90 لاکھ آبادی اور 9 کروڑ آبادی, اب دونوں کو دیکھو, اور اس پہ ان کا بجٹ جو ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ دیکھو. اسرائیل کا $24 بلین ہے اور ایران کا $9 بلین ہے. اب یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں؟ انڈیکسز بنے ہوئے, ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ تو سمجھتے ہو رات کو خواب دیکھتے ہیں ہم, تو خواب میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فلانے کو اتنے ٹینک ہے, کہنے فلانے کا اینول جڑا بجٹ ہے گا, ڈیفنس بجٹ ہوا ہے گا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا نا, بالکل بھی نہیں. تو یہ کئی ایسے انڈیکسز ہیں جس میں باقاعدہ ٹارگٹ ہوتا ہے ایران. وہ ٹارگٹ ہونے کے باوجود ہم سے بہتر پوزیشن پہ ہوتا ہے یار. اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا یا ٹارگٹ ہونے کے باوجود بھی وہ ہم سے انڈیکس میں کئی معاملوں میں بہتر کھڑا ہے. تو آپ یار دیکھو وہ کیا انہوں نے کیا ہوا ہے, ان کی خودداری ہے یار. خوددار قوم ہے وہ, ہمیں بھی خودداری لانی پڑے گی. تو یہ زبانی کلامی تو ہم بڑی بڑکے مارتے ہیں, بات جی ساڈا یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. اسی پوائنٹ سے آج کا ذرا ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, تو اسی پوائنٹ پہ جاتے جاتے ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے, ساتھ ایران کی لیڈرشپ بھی آئی ہوئی ہے, ہمارے پولیٹیشنز کو, ہمارے لیڈرشپ کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کوئی یار ہمارے کہنے پہ ہی چلتے ہیں, ان کو خود نہیں پتا. اب اگر پوڈ کاسٹ ہم لوگ کرتے ہیں تو ہم اپیل کر دیں, ہمیں بتایا جائے کہ ہم پوڈ کاسٹ کس طرح سے کریں, تو مالک ہمیں ٹرمینیٹ کر دے گا کہ تمہیں میں رکھا, تمہیں ہی نہیں پتا کہ پوڈ کاسٹ کرنا کس طرح. یہ پولیٹیشین کو نہیں پتا, یہ حکمرانوں کو پتا. انہوں نے کرنا کیا ہے وہ کیا ہم بتائیں گے؟ کام ان کا ہے, ہمارا کام نہیں. ہمارا کام یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ ہم کام کر سکتے ہیں. وہ کام ان کا ہے, پتا ان کو سارا ہے لیکن کرنا نہیں. پتا ان کو سارا, کر وہ سکتے ہیں نہیں سکتے, یہ بھی ان کو ہم سے زیادہ پتا ہے. چلیں, دس واز اٹ فار ٹوڈیز ایپیسوڈ. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ڈسکشن سے تھوڑا بہت سیکھنے کو ملا ہو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, اور آج کے ایپیسوڈ کے لیے جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں نیچے دیے گئے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.